نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ 11ویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 3 آیات ہیں، جیسے سورۃ العصر 3 آیات ہیں، ایسے یہ 3 آیات ہیں نہایت جامع۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے۔ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی۔ اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے؟ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہے انسان میں تقوی، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے۔ انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی۔ یہ حیوان عاقل ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔
اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے۔ حبل اللہ هو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، اس کا مبنا ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن۔ پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کام میں، اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر 1 ایئر کورس، نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آئیں 1 سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ تو دوسرا نقطہ ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں۔ ان کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل۔ لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو۔ یہ 2 نقطے ہو گئے۔ پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقوی اور تابعداری، فرما برداری، پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو مانوی جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ مانوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو، حبل اللہ یہ ہے۔ اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی، وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے۔ اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سے نکاتی پھر آ گیا۔ تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں۔ دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے، گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ، وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے، جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو۔ لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہیں منکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے، جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے، یہ وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدم زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں، اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائے اور وہ کام کریں جو اوپر ہے۔ لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے۔ کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وزن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔
منہم المومنون، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت، بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے۔ ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا وہ نام میرے ذہن سے اس وقت اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے جن کے منہ سے نکل جاتی ہے جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے۔ کس قدر خون ریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا، تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا۔ لیسوا سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان کا کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد، اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت۔ اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے، یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو،
تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی یہ جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں، ہبط ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی ان کی ساری مساعی اور دوڑ دھوپ۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اور انہوں نے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے، ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی، وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہے، پرانے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لوح مسلمان اپنی نیکی کے اندر، سادگی میں، وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آتش برساتے ہیں زبان سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ، اپنے اس طرز عمل کو دیکھو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ لوحی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو۔ یہ نصیبا من التوراۃ آیا تو نہیں، نصیبا من الکتاب، کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات، کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے۔ تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا، غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے، جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی صلاۃ جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکے۔